ارشاد میں شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ دو افراد آپس میں جھگڑتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں حضرت ابو بکر کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے معاملہ سنا اور کہا، حیوان نے حیوان کو مارا ہے، اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم ہی نہیں آتی۔ وہ دونوں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر کا فیصلہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کے پاس جاؤ۔ وہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے، لیکن حضرت عمر نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو حضرت ابو بکر سنا چکے تھے۔ پھر وہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب وہ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی ہے تو گائے کا مالک گدھے کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرے، اور اگر گدھا گائے کی جگہ گیا تھا تو گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں ہے۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں فریق پھر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فیصلہ رسول خدا کو سنایا۔ رسول خدا نے فرمایا، علی علیہ السلام نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے بعد تمام امت میں سب سے بڑھ کر عالم علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں۔